بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہے 21 اگست اور سال 2019، دن ہے بدھ کا، اور آج کی یہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو دے رہے ہیں آج کی تاریخ کی۔ موضوعات کافی ہیں۔ کشمیر کا معاملہ بالکل بدستور سر فہرست ہے اور بھارت کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس سپٹمبر میں آئندہ مہینے، تقریباً ایک مہینہ رہ گیا بڑی مشکل، تو اس سے پہلے بھارت جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ماحول سازگار بنایا جائے اور اقوام متحدہ کے اجلاس میں بھی اس کی بے عزتی نہ ہو، اور پھر جو انسانی حقوق کمیشن ہے UN کا، وہاں پہ بھی اپنی حمایت حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ کوئی سخت ریمارکس نہ آئیں۔ تو یہ کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اب تک کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، اور جتنا پریشر ڈیولپ ہو سکتا ہے سفارتی اور سیاسی طریقے سے، اخلاقی اعتبار سے، اس سے کہیں زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے پریشر بھارت پہ۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ صدر ٹرمپ وہ بالکل انڈیا نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے بالکل اس کی نفی کر رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور صدر ٹرمپ نے تو خاص طور پہ کل یہ کہہ دیا، ایک بار پھر کہہ دیا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے اور یہ مذہب دین سے تعلق رکھتا ہے، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ ہے۔ یعنی انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ دو قومی نظریے کا جس کی بنیاد پہ ہندوستان تقسیم ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے آج مان لیا ہے کہ یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے وہ گفتگو کی تھی، اس کے بعد مودی سے کی تھی، عمران خان صاحب سے 2 دفعہ کی، پھر امریکن پریزیڈنٹ کی اور برطانوی وزیر اعظم کی بات ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی بات کی نریندر مودی سے۔ اب ہم آپ کو کیا بتائیں کہ انڈیا کے اپنے اندر کتنا پریشر ہے انٹرنلی، اس سے آپ اندازہ کریں کہ خبروں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، انڈین میڈیا کر رہا ہے، اور جو خاص طور پہ گورنمنٹ کی ایجنسیز ہیں وہ کر رہی ہیں۔ اور ٹرمپ سے بات ہوتی ہے تو امریکن پریزیڈنٹ یا وائٹ ہاؤس سے جو پریس ریلیز جاری ہوتا ہے وہ بالکل اور ہوتا ہے کہ کشمیر کے معاملے پہ بات ہوئی، پاکستان اور انڈیا پہ دونوں پہ زور دیا کہ وہ اس بات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں، لیکن انڈین سائیڈ سے جو خبر چلائی جاتی ہے وہ بالکل جھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ جناب دنیا جہان کے تمام مسائل ڈسکس ہوئے اور کشمیر کا اس میں ذکر نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے برطانوی وزیر اعظم نے جب نریندر مودی سے بات کی تو بھارتی میڈیا نے خبر دی کہ جناب یہ تو جو ہے برطانوی وزیر اعظم نے نریندر مودی سے معافی مانگی کہ جو لندن ہائی کمیشن میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے جو ہلہ گلہ ہوا اس پہ معافی مانگی اور معذرت کی۔ برطانوی وزیر اعظم کے ترجمان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بات ہوئی، اور وہ تھا مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی، بائی لیٹرلی اس ایشو کو سولو کرنے پہ بات ہوئی، ٹینشن کو کم کرنے پہ بات ہوئی۔ تو انڈیا یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ وہ کیا برطانوی حکومت کے لیے بول رہا ہے یا امریکی حکومت کے لیے بول رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنے عوام کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہے جو اس کے قابو میں نہیں رہی۔ وہ بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ نریندر مودی نے بھارت کو ذلیل کروا دیا۔ اس کے بعد اجیت ڈوبھل جو ان کے ماہر ناز بیٹسمین ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ پہنچے ماسکو، اور ماسکو میں روس کے جو ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان سے بات کی، لیکن انہوں نے بھی دھو کر جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف وہی ہے جو UN سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں تھا، اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ
ہم پاکستان اور بھارت دونوں کو دوست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہمسایہ ملک جو ہیں وہ آپس کے تعلقات ٹھیک کریں، دو طرفہ طور پہ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ دو طرفہ ایشو ہے، اس کو شملہ معاہدہ 1972 کے تحت اور قرارداد اور اعلان لاہور 1999 کے تحت ہونا چاہیے، اور یہ دونوں معاہدے یو این چارٹر اور یو این سیکورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے اکارڈنگلی ہیں۔ تو انہوں نے تو دھوکے جواب دے دیا۔ یہ تو پسپائی ہو رہی ہے مسلسل انڈیا کو، اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں سے بھی وہ کرفیو اٹھاتے ہیں جزوی طور پہ، محلے سے، گلی سے، وہیں پہ ریئیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ پھر ان کو فائرنگ کرنی پڑتی ہے، گنز کا استعمال، کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو کرفیو لگانا پڑتا ہے، سچویشن قابو نہیں ہے۔ فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو کہ سرنڈر کر دیں، خواتین جو مائیں اور بہنیں ہیں وہ کہتی ہیں ہم کیوں کہیں سرنڈر کریں۔ تو ایک تصویر جو وہاں پہ بن رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، انڈیا کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ تیسرا ہفتہ ہو گیا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، سپٹمبر میں یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، اور اسی دوران اگر یو این جو ہے انسانی حقوق کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں تو رزلٹ آپ کو پتہ کیا نکلے گا۔ تو یہ ہے، لیکن پاکستان آہستہ آہستہ، اللہ کا شکر ہے، فرانس کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی، ان کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے دفاعی سودے ضرور کریں، لیکن جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے اس پہ تو ضرور بات کرنی چاہیے آپ کو۔ تو پریشر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور نریندر مودی نے اجیت ڈوول کو اب باہر نکالا ہوا ہے کہ وہ ذرا ملاقاتیں کریں، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ان کو ابھی تک کوئی بڑی سفارتی کامیابی ہو نہیں رہی، کیونکہ تمام P5 اور دیگر ممالک جو یو این سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ اور نان پرماننٹ ممبرز ہیں، ان کا وہی پوائنٹ آف ویو ہونا ہے کم و بیش جو کہ بند کمرے کے اجلاس میں تھا۔ اب آتے ہیں احتساب کی طرف۔ اب احتساب میں یہ کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، عمران خان کی کامیابی نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے، اور اس وقت خوش قسمتی، پی ٹی آئی والے کہیں گے خوش قسمتی ہے، اپوزیشن والے کہیں گے بد قسمتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان ہیں۔ اچھی جا رہی ہے، اور اب ایران نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کشمیر کے بارے میں، اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی حوصلہ افزا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، سعودی عرب MBS بھی میدان میں آ گئے ہیں، ان کے بھی وزیر اعظم عمران خان سے بات ہوئی ہے۔ UAE والے البتہ وہ ایسے موقع پہ ایوارڈ دے رہے ہیں نریندر مودی کو، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے، اب ادھر آ جائیں داخلی سیاست، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہو رہا ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس یہ ہو رہا ہے جناب کہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں احتساب کا جو شکنجہ ہے، وہ جتنی بریک ہونی تھی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اور کشمیر کے معاملے میں ذرا توجہ ہٹی ہوئی تھی، دوبارہ جناب اکاؤنٹیبلٹی، اور خاص طور پہ یہ جو بڑے بڑے پکڑے ہوئے ہیں اور پکڑے جانے والے ہیں، ان پہ کام ہونے سخت ہونا شروع ہو گیا، اور اس میں تیزی آئے گی، اور تیزی اس طرح سے آئے گی کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا بلکہ کہ زرداری صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ انہوں نے پیسے واپس کرنے تھے، طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پلی بارگین کی طرف انہوں نے جانا تھا، لیکن یہ کشمیر کا معاملہ آیا اور کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں، تو فریال انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ضرورت پڑی ہے، ہو سکتا ہے ہم بچ جائیں، وہ انہوں نے گو سلو کی پالیسی اختیار کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی یا چھوٹتی جا رہی تھی وہ چھوٹ ہو گئی ختم۔ فریال تالپور صاحبہ کو ہاسپٹل سے اٹھایا اور سیدھا بھیجا اڈیالہ جیل، اور زرداری صاحب جو کہ اس آرام کر رہے تھے، نیب کی تحویل میں تھے، پورا ایریا نیب کا جو پنڈی آفس اسلام آباد آفس ہے وہ پورا دیا ہوا تھا، بہترین انتظام تھا، وہاں سے ان کو اٹھایا اور اڈیالہ بھیج دیا گیا،
اور اب وہ صحیح طور پہ پہنچ گئے ہیں. ایک حوالاتی جیسے ہوتا ہے، گو کہ ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے پیسوں سے اگر کوئی اے سی، پنکھا، بجلی، فریج وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو اپنا رکھ لیں، لیکن سرکاری طور پہ کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں دیا جائے گا. تو وہ جو ایک چھوٹ دی گئی تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ہو گئی ہے ختم. اسی طریقے سے محترمہ مریم بی بی، حمزہ شہباز شریف صاحب، خواجہ برادران، اور ان پہ بھی ان کا بھی کام جو ہے وہ تیز ہونے والا ہے، شروع ہو چکا ہے بلکہ. اور میرا خیال ہے اگلی آئندہ جو سماعتیں ہیں ان میں فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی، اس میں تیزی لائی جائے گی، پلس یہ کہ نئے جو ریفرنس ہیں وہ بھی فائل کیے جائیں گے. اور اسی دوران ارشد ملک صاحب والا جو معاملہ ہے اس کا بھی فیصلہ آ جائے گا. توقع کی جا رہی ہے کہ پرسوں جمعے کو فیصلہ آ جائے گا، تو وہ بھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاستی اداروں نے یہ میسج کنوے کر دیا ہے کہ یہ اب لکن چھپائی جو احتساب کی ہے یہ سلسلہ بند کریں. پاکستان کو ضرورت ہے اس وقت پیسوں کی، اور وہ بھی لوٹے ہوئے پیسوں کی. ان کی ضرورت ہے وہ بندوبست کیا جائے اور پلی بارگین اور ریکوریز کی جائے. تو آنے والے دنوں میں ریکوریز کا سلسلہ بھی شروع ہونے کو ہے. اور دوسرا یہ کہ سی ایم سندھ کے بارے میں بتا دوں کہ مشکل وقت آنے والا ہے ان پہ، کیونکہ جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور ٹیم کے ہم رکن، وہ گئے ہوئے تھے حج پر، تو وہ سلسلہ رکا ہوا تھا. تو وہ واپس پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں حج کر کے، لہٰذا وہ کام بھی تیز ہو رہا ہے. احسن اقبال صاحب کا کام تیز ہے، رانا مشہود صاحب کا تیز ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی تیز ہے. اب ایک اور چیز بھی میں بتا دوں، اپوزیشن کا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس چل رہا ہے، لیکن خوف زدہ ہیں اب پی ٹی آئی کے وہ لوگ، سیاسی اور بیوروکریٹس بھی. اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں جن کے معاملات نیب میں پینڈنگ پڑے ہیں، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے نیب قوانین میں تبدیلیاں کی جائیں اور ان میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو فارغ کر دیں پہلے مرحلے میں، کہ جی بزنس مین جو ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. اور اس میں میاں صاحب کی منشا اور اس طرح کی یہ ساری لابی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہے، کچھ بیوروکریٹس ہیں جن کے نام ہیں، جن کے معاملات نیب میں پینڈنگ ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. اور نیب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب اپنے پاس کم رکھیں مقدمات، اپنے پاس صرف پولیٹیشنز کے رکھیں اور خاص رکھیں، باقی سب جو ہیں وہ کیس آپ ریفر کر دیا کریں متعلقہ محکموں کو. اب نیب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ متعلقہ محکموں کو آپ ریفر کر دیا کریں. اسٹیٹ بینک کو ریفر کر دیا، ایف بی آر کو کیس ریفر کر دیا، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کو ریفر کر دیا کہ جناب یہ چیزیں آئی ہیں، ذرا آپ اپنا محکمانہ کارروائی اور اپنے ڈپارٹمنٹل ایکشن لیں اور اس پہ اپنا کام کریں. تو یہ چیز بھی چل رہی ہے، لیکن یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رکے گا تو رکے گا نہیں، اس میں تیزی آنے والی ہے.